ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین، رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ایمانی اور جسمانی صحت کے ساتھ ایسے مبارک ایام عطا کیے ہیں کہ اگر ہم سنت رسول کے مطابق کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے ہمیں وہ رات عطا کی جائے گی جس رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس سے وہی محروم رہے گا جس کے مقدر میں محرومی لکھی گئی ہو۔ اللہ بد نصیبی اور محرومی سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ مبارک رات جس کی تلاش میں ہم ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے اللہ عطا کر دے، اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم نے موقع محل کے موضوع کی مناسبت سے سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا کہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور پھر رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بھی بیان کی کہ یاد رکھنا یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں، اس دھوکے میں پڑ کر اس زندگی کی تیاری بھولنا نہیں، ورنہ پچھتاؤ گے اور خون کے آنسو تمہیں رونا پڑے گا۔ دوستو، یہ اللہ تعالی نے جو ہمیں آپ کو زندگی عطا کی ہے، یہ مبارک ایام کے دن بھی بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور ہماری زندگی کے ایام بھی بڑی تیزی سے لمحہ بلمحہ گزر رہے ہیں، اتنی تیزی سے ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ غور کریں اس زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اس زندگی میں رہ کر ہم اس زندگی کو خوبصورت بنا لیں، اچھی بنا لیں، کامیاب بنا لیں، وہاں کے عذاب سے، دوزخ سے بچنے کی تیاری کر لیں خوب اچھی طریقے سے۔ آپ دیکھیں گے قرآن عظیم میں بار بار دوزخ سے اللہ ڈرایا ہے۔ پورے قرآن میں کم سے کم 121 بار رب نے نار کا لفظ استعمال کیا، یعنی آگ کا، 121 بار۔ اسی طریقے سے جہنم کا لفظ رب العالمین نے تقریباً 77 بار، 70 پہ 7 بار ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی جحیم کا لفظ رب نے قرآن میں 26 بار ذکر کیا ہے۔ شعیر کا رب العالمین نے 16 بار ذکر کیا۔ ایسے لظا ہے، رطبہ ہے، کم سے کم 300 سے زائد بار اللہ تعالی نے دوزخ کے مختلف نام سے دوزخ سے ڈرانے کی کوشش کی، اور 300 بار سے زیادہ اللہ نے قرآن میں جہنم کا، دوزخ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کتنی بار اللہ ہم کو دوزخ سے ڈرا رہا ہے کہ انسان ڈرے اور وہ اعمال نہ کرے جس کے وجہ سے مرنے کے بعد اس کو دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے۔ مقصد یہ ہے دوستو، رب العالمین نے فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ دوزخ کے 8 لہا 7 ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں،
مفسرین کہتے ہیں 7 دروازے سے مراد جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ گناہ والا اس درجے میں جائے گا، یہ گناہ والا اس درجے میں جائے گا، یہ گناہ والا اس درجے میں جائے گا۔ اور وہ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے آگ سے 69 درجہ بڑھ کر دوزخ کی آگ ہے۔ 70 حصوں میں سے ایک حصہ رب العالمین نے دنیا کے اندر آگ بھیجی، جس کو ہم تھوڑا اپنے استعمال فائدے کے لیے لیتے ہیں، پورا نہیں لیتے۔ وہ آگ بھی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ سمندر میں ڈبایا تاکہ اس کی گرمی بھی کم ہو جائے۔ 3 مرتبہ سمندر میں پانی میں ڈبانے کے بعد جب اس ایک درجہ آگ کی گرمی کم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دیا، لو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر بھی ہم دنیا کی آگ کی ایک چنگاری برداشت نہیں کرتے۔ اب اس سے 69 درجہ بڑھ کر جو آخرت کی آگ ہے، ہم یہ تصور میں لائیں کہ کیسے اس کو ہم برداشت کریں گے، جو اتنی تیز ہوگی، اتنی گرم ہوگی، جس کے بارے میں آپ نے بارہ سنا ہوگا 3 مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے کہا گرم، 3000 سال۔ لیکن کچھ محدثین نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، 3000 سال گرمائے گی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آگ کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف باب مواقیت الصلاۃ کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع، جب میدان محشر سجا ہوگا ایک ایسے شخص کو رب کے سامنے لایا جائے گا جس کے لیے جہنم میں داخل ہونا پکا کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا کی زندگی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ آرام دہ، سب سے زیادہ عیش پرستی والی زندگی گزارتے ہوئے وہاں پر پہنچا ہے۔ دنیا کی ساری سہولتیں رب نے اس کو عطا کی تھی، 100 سال کی زندگی دیا یا 90 سال کی یا 80 سال کی، جو بھی زندگی تھی، دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان، سب سے زیادہ سکون کی زندگی گزارنے والا انسان رب کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے پکا کر دیا گیا ہے کہ اب دوزخ کے اندر داخل کیا جائے، رب کے سامنے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ دوزخ کیا جو اتنی گرم ہو گئی تھی، اتنی گرم ہو گئی تھی کہ اب آگ نے کہا یا ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، میرے اندر کا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے، یعنی دوزخ کے جو انگارے ہیں، آگ ہیں، ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ گویا دوزخ خود اپنے آپ سے تکلیف میں برداشت نہیں ہو رہی، اس کی گرمی خود شکایت کرتی ہے، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب ہماری شکایت پر نظر کر، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ نفسی فی الشتاء ونفسی فی الصیف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو اجازت دیا 2 سانس لینے کی، ایک سانس
سردی کے موسم میں، دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ اب یہ دو سانس کیسے ہے؟ ایک گرمی کے موسم میں اندر کی سانس چھوڑتی ہے اس طریقے سے، جس کی وجہ سے بے انتہا گرمی ہوتی ہے، وہ گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے، باہر کہہ دیا جائے 10 منٹ ٹھہرو تو برداشت نہیں ہوتا ہے، اے سی ہم تلاش کرنے لگتے ہیں، سایہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ دوزخ دیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر گرمی کے موسم میں تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ اس وقت دوزخ سانس چھوڑتی ہے، اس کی گرمی ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس کی ایک سانس کا اثر 3-4 مہینے تک باقی رہتا، ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ اور دوسری سانس سرما کے موسم میں، سردی کے موسم، اس وقت چھوڑتی نہیں بلکہ یوں کھینچتی اپنے طرف۔ تو پوری دنیا کے اندر جو گرمی رہتی ہے، حدت رہتی ہے، اس گرمی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، تو اب دنیا کے اندر سردی شروع ہوتی ہے۔ ہم بلا کمبل کے، بلا رضائی کے، بلا آگ کے مشکل ہو جاتا ہے رات کو لیٹنا اور سونا، اتنی سخت سردی ہوتی ہے۔ تو ایک سانس چھوڑنے کی وجہ سے اتنی گرمی دنیا والوں کو ہوتی ہے، یا ایک سانس کھینچنے کی وجہ سے جب دنیا کی گرمی اپنے اندر لے لیتی ہے تو دنیا میں اتنی سخت سردی ہوتی ہے۔ تو اس دوزخ کا عالم کیا ہوگا جس سے اللہ ڈرا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جب گرمی پڑے تو سمجھ لینا کہ دوزخ نے اپنی آگ اور سانس کو چھوڑ دیا ہے، اور جب سردی شروع ہو تو سمجھ لینا کہ دنیا کی آگ کو اپنے اندر گرمی کو لے لیا ہے۔ اس سے ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دوستوں۔ اسی طریقے سے جو دوسری حدیث نبی نے بیان کیا جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ کہ دنیا کا سب سے عیش پرست انسان رب کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے مقدر میں رب نے دوزخ لکھ دیا ہے۔ اب دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں نبی نے فرمایا ایک لمحہ کے لیے یوں ڈالا یوں نکالا، ایک سیکنڈ بھی اس نے روکا، یوں ڈالا یوں نکال دیا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اے میرے بندے تجھے دنیا کے اندر سکون ملا؟ وہ بندہ کہتا واللہ یا اللہ کی قسم اے رب، سکون کیا ہوتا ہے، آرام کیا ہوتا ہے، راحت کیا ہوتی ہے مجھے پتا ہی نہیں، میں تو پوری زندگی کانٹوں پہ گزارتے ہوئے تیرے پاس پہنچا۔ دنیا کا سب سے سکون سے آرام کی زندگی گزارنے والا ایک لمحے کے لیے یوں ڈالا گیا یوں نکالا گیا، پوری زندگی کا سکون بھول گیا۔ قسم کھا کے کہتا آرام کیا ہوتا مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوچو دوستو۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسرا شخص لایا جاتا ہے جس کے مقدر میں رب نے جنت میں داخل ہونا پکا کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی لیکن بڑی مشکل کی زندگی گزار کر گیا ہے، 2 وقت کھایا تو 1 وقت کھانا نہیں ملا، گیا روزہ رکھ کر بھی مزدوری کیا، کوشش کیا، محنت کیا، کبھی مزدوری نہیں ملی، کام نہیں ملا، اب گھر لوٹتا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہے اور دل پک رہا ہے۔ گھر میں معصوم بچے ہوں گے بھوکے ہوں گے، بیوی بھوکی ہے، آج کام کچھ نہیں ملا، آج پیسہ نہیں ملا، کیا چیز کا میں غلہ خریدوں، اناج خریدوں کہ معصوم بچوں کا پیٹ بھروں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھروں، آخر اب خالی ہاتھ جاؤ کیا جواب دوں گا؟ لوٹتا ہے تو یہ سوچتے ہوئے دل پر یہ بوجھ رکھ کر واپس آتا ہے۔ ایسا انسان اب رب کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالی
جنت کے نہروں میں سے ایک نہر، یوں ڈالا یوں نکالا، پوری زندگی مصیبت کی، دکھ بھری، 2 وقت کھایا 1 وقت بھوکا سو گیا، علاج کے لیے پیسے نہیں، ساری مصیبتیں برداشت کرتا رہا، لیکن اللہ کی قسم وہاں کی زندگی کو بھولا نہیں، وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں تھی۔ یہ زندگی گزر جائے گی چند دنوں کی، وہ زندگی گزرنے والی نہیں ہے، اس لیے اس زندگی کی وہ کوشش کرتا رہا اس زندگی سے زیادہ۔ اب اس زندگی میں پہنچا ہے، کانٹوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے، اب رب العالمین نے جنت کے نہروں میں سے ایک نہر میں غوطہ لگا تھا، اس کو یوں ڈالا یوں نکال دیا۔ رب پوچھتا ہے دنیا کی زندگی کیسی تھی؟ مشکل تو بہت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، بھوکا رہا، پیاسا۔ کہتا ہے اللہ تیرے عظمت کی قسم، بھوک کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، مجھے اس سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا۔ 70 سال دکھ بھری زندگی گزار کر گیا، 70 سال 80 سال نوز، لیکن جنت کے یوں ڈالا یوں نکالا، ایک لمحے کے لیے، ایک ڈبکی میں پوری زندگی کی پریشانی، دکھ اور تکلیف بھول جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کی زندگی، اس میں بڑھ کر اس آخرت کو بھولنا نہیں۔ اب آئیے جو ہم نے آیت پڑھی تھی لہا سبعۃ ابواب، جس دوزخ سے بچنے کے لیے بار بار رب ہم کو ڈراتا رہتا ہے، اس دوزخ کے 7 درجے ہیں، اور اس دوزخ میں داخل ہونے کے دروازے بھی ہیں۔ اس دروازے کی کیفیت کیا ہے؟ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکہ، ایمان والو اس دوزخ سے، اس دوزخ کی فکر کرو، اس دوزخ سے اپنے آپ کو اور اپنے پورے گھر والوں کو بچاؤ، جس میں جلائی جانے والی چیز تم ہو، باقی کا کام پتھروں سے لیا جائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں انسانوں سے، بلکہ جب تک پتھر نہیں ڈالا جائے گا۔ کچھ روایت میں آخر میں حل من مزید، حل من مزید کہتی ہوگی، اللہ اپنے پیر کو ڈال دے گا جب جا کر اس کا دل بھرے گا، ایسی بھیانک دوزخ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ایک گروپ، ایک جماعت لے کر چلیں گے فرشتے دوزخ کی طرف، وہ گروپ دیکھے گا 4000 فرشتے پہلے سے کھڑے ہوئے، ایک نہیں 2 نہیں 4000 فرشتے، اور ان کا جسم بہت بڑا بڑا، وہاں کی ہر چیز بڑی ہوگی، سوچ سے اوپر ہوگی، عقل سے اوپر ہوگی وہاں کی ہر چیز، 4000 فرشتے، اور ان کا جسم بڑا بڑا ہے، اور ایک دم چہرے سیاہ کالے اور بڑے بھیانک، بڑے ڈراؤنے ہیں، دل بہت ان کا سخت ہے، رحم نام کی، نرمی نام کی، ہمدردی نام کی کوئی چیز رب نے ان کے اندر نہیں رکھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، یہ اللہ نے صفت بیان کی ان فرشتوں کی، ایسے ہوں گے، اور ان کا جسم ایسا ہوگا، اس موڑے سے ایک پرندہ اگر اڑنا شروع کرے، یا دنیا کی جس سواری کو ہم سب سے زیادہ تیز رفتار سمجھتے ہیں، یہاں سے دوڑانا شروع کریں، دوڑتے جائیں، کئی مہینہ گزر جائے گا، لیکن اللہ کی قسم دوسرے موڑے کی طرف پہنچے گی نہیں، اتنا بڑا جسم ہے ان فرشتوں کا۔ پھر آگے بڑھیں گے، 19 فرشتے اور ہیں، ان فرشتوں کی جسامت ایسی ہے کہ سینہ اتنا بڑا ہے،
یہاں سے ایک پرندہ اڑنا شروع کرے گا تو کئی مہینہ کئی سال گزر جائے گا سینے کے دوسری طرف پہنچنے میں، ایسے فرشتے مقرر ہیں۔ اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسا ہے کہ اگر ایک شخص کو زور سے دھکا دو تو گرتا جائے گا گرتا جائے گا گرتا جائے گا، کتنا؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 100 سال نہیں، 500 سال گرتے ہوئے جائے گا تو دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ کی طرف پہنچے گا، 500 سال کے بعد دوسری طرف پہنچا۔ جب اس کے دروازے اور اس پر نگراں فرشتوں کی عالم ہے تو دوزخ میں دہکتے ہوئے شعلوں کی حالت کیا ہوگی دوستو، ہم آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ آئیے بڑے اختصار کے ساتھ، لہا سبعۃ ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر حصے کا، ہر دروازے کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ دوزخ کے کس درجے میں کون سا گناہ کرنے والا داخل کیا جائے گا، قرآن واضح طور پر اس کا اعلان کرتا ہے۔ ایک حصے کا نام جہنم ہے، دوزخ۔ سورہ نازعات پڑھتے ہوگی، رب نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، جہنم نامی دوزخ کے اس حصے کو لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا، ہر شخص دیکھے گا، کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا۔ مومن دیکھے گا، رب کا شکر کرے گا، رب کی بڑائی بیان کرے گا، اے اللہ ایمان کی توفیق دیا تھا، عمل صالح کی توفیق دیا تھا، جس کی وجہ سے آج تو نے بچا لیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جو نافرمان ہوگا، دوزخی ہوگا، کافر ہوگا، حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا، وہ دیکھے گا تو مارے ڈر کے لرزنے لگے گا، چیخنے اور چلانے لگے گا۔ اب اس دوزخ کے گڑھے میں جائے گا تو جہنم کے معنی دہکتی ہوئی آگ کا داہا، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا، کون جائے گا اس میں؟ رب نے آگے کی آیت میں بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جہنم نامی دوزخ کا ٹھکانہ کس کے لیے؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جن لوگوں نے سرکشی کی ہے، جن لوگوں نے کفر میں، نافرمانی میں، اللہ کے قانون میں حد سے زیادہ حد سے تجاوز کر دیا ہے، وہ لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ وآثر الحیات الدنیا، جنہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا ہے، فوقیت دیا ہے، دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرت کی زندگی کو کبھی دھیان میں نہ لائے۔ وآثر الحیات الدنیا، اس دوزخ میں وہ داخل کیے جائیں گے کافروں کے ساتھ، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کے ساتھ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کی زندگی پر۔ ذرا غور تو کر لیں ان آیتوں کو آئینہ بنا کر، کہیں ہم بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے رہے؟ یہ لوگ اس طبقے میں جائیں گے۔ دوسرے طبقے کا نام حطامہ ہے۔ حطامہ کے معنی توڑ پھوڑ کرنے والے، توڑ پھوڑ کرنے والے، ایسے لوگوں کو مل حطامہ، تم کو کیا ایسی خطرناک ہولناک آگ ہوگی، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ، ہرگز نہیں، ایسے لوگوں کے لیے حطامہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَامَةُ، رب خود پوچھتا کائنات میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ اندازہ ہو کہ حطامہ کیا ہے؟ توڑ پھوڑ کرنے والی
نار اللہ الموقدہ، رب خود کہتا اللہ کی جلائی آگ ہے وہ، نار اللہ الموقدہ، اس آگ کو رب نے جلایا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں پر چڑھنے والی ہے۔ دنیا کے آگ میں کوئی انسان چلتا ہے، جلتے جلتے ابھی آگ دل تک نہیں پہنچی ہے کہ مر جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا اس کی سختی، اس کی گرمی۔ لیکن وہ ایسی آگ ہوگی دلوں پر چڑھ کر جلائے گی، انسان سوچے گا موت آ جائے، جس موت سے بچنے کے لیے پوری زندگی یہاں کوشش کرتا رہا، زندگی بھر کی کمائی نوٹ اسپتالوں میں لگا دیا، وہاں موت مانگے گا، موت مانگے گا، لیکن وہ آگ دل پر چڑھ کر چلائے گی، سزا دے گی، تکلیف دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں پر چڑھنے والی وہ آگ ہوگی۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اس شخص کو ایسا چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کو گھیر دیا جائے گا، اس میں نہ کوئی دروازہ ہوگا کھول کے چلا جائے، نہ کھڑکی ہوگی کہ کود کر چلا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ پھر لے بھاگ لے تھوڑی تکلیف میں کمی آ جائے، بلکہ وہاں میک ہوگی۔ کیسی؟ یہ میک چھوٹی چھوٹی نہیں جو ہم دیواروں، بلکہ بڑے بڑے ستون جو ہوتے ہیں قطب مینار کی طرح، ویسے بڑے بڑے ستونوں کی طرح اس کو زنجیروں میں چتا ہوا ہوگا، پھر سزا دی جائے گی۔ دوزخ کا یہ منظر سوچو، اور اس دوزخ میں ڈالے کون جائیں گے، عذاب کس کو دیا جائے گا، تپایا کس کو جائے گا۔ شروع سے یہ سورہ پڑھیے، سورہ ہمزہ، اللہ نے ان کی کیفیت، ان کے اعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے، عذاب ہے۔ ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، ابھی اس کا عیب مل جائے میرا دشمن ہے۔ پہلے تو عورتوں میں کہا جاتا تھا یہ چیز زیادہ ہے، لیکن آج مرد بھی ویسے ہو گئے جو عیبوں کو ٹٹولنے والے ہیں۔ لمزہ، دوسرے وہ لوگ جو غیبت چغل خوری کرنے والے ہیں، یہ دو قسم کے لوگ۔ تیسرے الذی جمع مالا وعددہ، جنہوں نے مال کو خوب گن گن کر جمع کیا، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اب اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، خوب گن کر مزے سے رکھا، دل خوش ہو رہا ہے، گھر والوں کے سامنے بات، اب فخر غرور، ہم تو کروڑ پتی ہو گئے، ارب پتی ہو گئے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جنہوں نے مالوں کو گن گن کر رکھا، اور وہ یہ سوچ کر الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال مجھے بچا لے گا، موت سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا۔ لوگ مال ہے تو بڑھاپے میں کام آئے گا، بھائی مال ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی جھکا سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جنہوں نے مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ یہ مال اس کو برابر زندہ رکھے گا، یہ مال اس کو موت سے بچا لے گا، یہ مال اللہ کے پکڑ سے بچا لے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ کتنے قسم کے عیب کو ٹٹولنے والے، غیبت کا کرنے والے، مال کو جمع کر کے رکھنے والے، اس میں زکات نہ دیے، خیرات نہ کیے، غریبوں کو نہ دیا، مجبوروں کو نہ دیا، پڑوسیوں کو نہ دیا، رشتہ دار مفلس تھا اس کا خیال نہ کیا، دینے کے بجائے اس کے بعد گھمنڈ اور تکبر کرتا رہا، میں تجھ سے بڑا ہوں، اور یہ سوچتا رہا یہ مال ہماری حفاظت کرے گا۔
داخل کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے دوزخ میں جب توڑ پھوڑ کرے گی، جب ان کو اپنے غلطیوں کا احساس ہوگا۔ یہ دوزخ کا دوسرا درجہ ہے۔ ذرا غور کرو، یہ برائیاں ہم میں سے کسی کے اندر تو نہیں ہے؟ عیبوں کو ٹٹولنا، غیبت کرنا، مال گن گن کر جمع کر کے رکھنا کہ یہ ہم کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہمیشہ کام آئے گا، مصیبت میں کام آئے گا۔ آج کتنے لوگ سود کو سب کر دیتے ہیں کہ اسپتال مفت علاج، یہ علاج وہ علاج، یہ مالش کام آئے۔ ایسے لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے دوستو۔ اللہ سے دعا کرو اس ٹھکانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان برے اوصاف سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، حاویہ، یعنی گہری کھائی۔ کبھی آپ پہاڑ پہ چڑھے، نیچے دیکھیں تو چکر آنے لگتا ہے، لیکن وہ کھائی۔ شاید اسی دوزخ کے ٹکڑے کے لیے نبی نے فرمایا، جب ایک مرتبہ بیٹھے تھے کہ کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، لوگ ٹہل گئے، پوچھا صحابیوں جانتے ہو کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ کہا اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے دوزخ میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ دوزخ کے تہہ میں پہنچا ہے، جس کی آواز تم سن رہے دنیا میں بیٹھ کر سنیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ ایسے بہت ساری آوازیں ہم سنتے رہتے، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حاویہ، دہکتی ہوئی آگ۔ اب یہ کس کا حصہ ہوگا؟ اس میں کون داخل کیا جائے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کو نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی۔ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، برائیوں کا ہلکا پڑ جائے گا، اللہ عیش و عشرت والی زندگی اس کو عطا کرے گا، نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں اس کو داخل کر دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جس کی نیکیوں کے ترازو کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، برائیوں کا جھک گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، وہ حاویہ کے اندر داخل کیا جائے۔ فَأُمُّ، مفسرین کہتے ہیں ام کے معنی ماں، یعنی جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے، مرغی کا بچہ دیکھو، کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے، چیختے ہوئے ماں کے پر میں گھس جاتا ہے، سمجھتا ہے ہر بلا سے بچ گیا، اس کا آخری ٹھکانا۔ بچہ معصوم رہتا، کوئی خطرہ محسوس کرتا، تکلیف محسوس کرتا، بھوک محسوس کرتا، پیاس محسوس کرتا، کوئی اور نقصان چیز اس کو لاحق ہوتی ہے، زور سے چیختا ہے، ماں گود میں اٹھا لیتی ہے، بچہ ماں کے جسم سے لپٹ جاتا ہے، گویا اس کی آخری پناہ گاہ وہی ہے، وہ اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہے، گویا اس کا مقام وہی تھا۔ اسی طریقے سے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، یہ گنہگار ہوتا جنہوں نے نیکیاں تو کم کی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانیاں، خطائیں، گناہ، جرائم زیادہ کیے تھے۔ ایسی مبارک رات بھی ملی، اس گناہ پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، رب العالمین کی خاص نظر رحمت تھی، مغفرت طلب نہیں کیا۔ اب ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ کتنی مبارک رات ہے دوستو، کتنی مبارک رات ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھول رکھتا ہے قیامت تک۔ اللہ کی قسم، کتنا بڑا بھی گناہ ہو، اس امت کی فضیلت میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ یہ بھی سابقہ امتیں جو گزری ہیں، اگر ان کے واقعات پڑھو قرآن میں،
توبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل بنایا تھا کہ پڑھو قرآن کی آیتیں تو دل دہل جاتا ہے، جسم کے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامری نے جب بہکایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، جب وہ اللہ سے بات کرنے گئے تھے، اب انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ڈانٹا ڈپٹا بڑا لمبا واقعہ ہے، ان کو یہ احساس دلایا تم نے بہت بڑا گناہ اور جرم کیا ہے۔ ان کو احساس ہوا اپنی غلطی پر، یہ نادم ہوئے، کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا راستہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ رب نے جواب دیا، یہ لوگ نادم ہیں، ان کو احساس ہے اپنی گناہ پر، تو پہلو کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرے، گناہ بخشوانا چاہتے ہیں۔ آج ہم لوگ گناہ سے زمین سے لے کر آسمان کا حصہ بھر بھی دیکھا لی، نادم شرمندہ ہو، شرک نہیں کیے ہیں اور سچے دل سے شرک کو بھی چھوڑ دے رہے، اب کبھی نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ایک آنکھ سے آنسو کا قطرہ گر جائے بس، وہاں پر کتنا مشکل ہے توبہ۔ رب کہتا ہے اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب یہ اپنی گردن کاٹ لو، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کا قتل کرے۔ تیسرا مطلب یہ ہے جس کو مفسرین نے زیادہ کا ذکر دیا، باپ نے اگر یہ غلط کام کیا، شرک کیا، بچڑے کا طواف کیا، بچڑے کے نام پہ نذر نیاز کیا، چڑھایا، وہاں پر سجدہ کیا، تو اب اس کا بیٹا اس شرک سے بچا ہے تو بیٹا باپ کو قتل کرے۔ بیٹے نے شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو باپ اس کو قتل کرے۔ بھائی نے شرک کیا ہے، سگا بھائی اس کو قتل کرے۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، حکم ہوا، قتال شروع ہوا۔ مفسرین کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا، پیشانی کو ٹیک دیا، ٹیکنے کے بعد کہا ہے رب العالمین رحم کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، رب نے کہا قاتل مقتول کو دونوں کو معاف کر دیا۔ اب دیکھا گیا، کچھ مفسرین کہتے ہیں اس توبہ کے چکر میں 3500 لوگ، یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس دن توبہ کے لیے 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ کتنا مشکل توبہ تھا، مغفرت تھا، اور اس امت پر اللہ نے کتنا رحم کیا۔ ذرا سوچو، ہم اپنے گناہ کو اس مبارک رات میں یاد کریں یا کبھی بھی، اس وقت رب کی نگاہ خاص ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ سے وعدہ کرتے اے اللہ غلطی ہو گئی، اب یہ گناہ نہیں ہوگا، معاف کر دے، اللہ کی قسم ادھر ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور رب العالمین سورہ زمر کے اندر کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، اے رب العالمین اس کو بخش دے، مغفرت کر دے، وقهم عذاب الجحیم۔ اگر وہ تیری راہ پہ چلتا ہے، ایمان کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو دوزخ سے بھی بچا دے۔ ہم صرف مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، کاش کہ ہمارے قبوری بھائیوں کو بھی آیت معلوم ہوتا ہے جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ اللہ کے قریب ہے، یہ ہماری پہنچا دے گی، یہ ہم کو دلا دے گی۔ وہ فرشتے رب سے کتنے قریب ہوں گے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوں گے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو دوزخ سے بچا۔ یہ دو دعا ابھی ہم مغفرت میں لگے، وہ ہمارے لیے مغفرت کے ساتھ دوزخ سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور آگے دعا ربنا وادخلهم، تیسری دعا وہ فرشتے کرتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دی، ومن آبائهم، اس کو جنت میں داخل کر جو مغفرت طلب کر رہا ہے، اور اس کے باپ دادا جو ہے یا نہیں ہے ان کو بھی جنت میں داخل کر دی، ومن آبائهم وذریاتهم، ومن آبائهم وازواجهم، اور اس کی جوڑو اس کے بیوی کو بھی داخل کر دے، وذریاتهم، اور اس کے اولاد کو بھی، بیٹا پوتا پر پوترا، ان سب کو داخل کر دے، وذریاتهم۔ لیکن شرط کیا؟ اگر یہ سب ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، یہ اصلاح کرنے والے ہو، صحیح راستے پر چلنے والے ہو، صحیح ایمان عقیدہ رکھنے والے ہو، اس کا باپ دادا گزر گیا ہو تو اس کو بھی اس کے ساتھ جنت میں، اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جنت میں، اس کے بیٹے پوتے اولاد کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ کتنی پیاری دعا، ہم نے زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں کیا ہوگا ایسی دعا مانگنا۔ مغفرت کی دعا ہم مانگے، عرش تھامنے والے فرشتے ہمارے لیے یہ دعا مانگے۔ یہ تین دعا ہوگی۔ چوتھی دعا وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اے اللہ ان کے برائیوں سے ان کو بچا لینا، میدان محشر میں ان کی غلطیوں پر ان کو پکڑنا نہیں، سب کے سامنے ذلیل رسوا کرنا نہیں، ان سے منہ پھیرنا نہیں، ان سے ان کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھنا، ان کو دوزخ میں نہیں جانے دینا، ان کو جنت میں وقیہم السیئات، ان کی برائیوں سے ان کو بچا لینا۔ اور جو شخص برائیوں سے بچا لیا گیا فقط رحمتا، یقیناً وہ رب کی رحمت کو حاصل کر لیا، رب کی رحمت نے اس کو اپنے اندر سمجھ لیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتنی پیاری دعا عرش تھامنے والے فرشتے اس مومن کے لیے کرتے ہیں جو مومن اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ چار دعا کتنی ہے میں دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ تو خیر یہاں پر سوچو کیا زندگی میں ہم نے اتنی نیکیاں کی ہے یا گناہ، کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا برائیوں کا؟ جن کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا رب نے فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ ہاویہ دوزخ کا جو ٹھکانہ اس کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، دوزخ کے ایک طبقے کا نام سقر ہے۔ سقر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، سورہ مدثر، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، جھلسا دینے والے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کسی پیڑ کے نیچے جب آگ جلتی ہے تو اس کے پتیاں بے جان ہو کر کیسے جھلس جاتی ہیں، شاخ جھلس جاتی ہے، نہ وہ گرتی ہے اور نہ ہری ہوتی ہے۔ یہاں رب کہتا لا تبقی ولا تذر، نہ باقی چھوڑے گی اور مطلب کیا، نہ زندہ رہنے دے گی اور نہ مرنے دے گی۔
لوگ کہتے ہیں نا نہ زندہ رکھوں گا اور نہ مرنے دوں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا. لا تبقی لا يموت ولا يحيا، نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے. ایسی پریشانی کی ہڈیوں کو چھوڑ گوشت نہیں چھوڑے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی شرارتیں کیا ہوگی، ان کے جرائم کیا ہوگی، ان کے گناہ کیا ہوگی. انہوں نے قرآن کی آیت کو دیکھا، غور بھی کیا، لیکن منہ موڑ کر اعراض بھی کیا، تکبر بھی کیا. جاؤ نہیں مانے گے. ایک تو ایسے لوگ ہم خوش ہو سکتے ہیں، چلو بھائی ہم تو قرآن پڑھتے، یقین بھی کرتے، عمل بھی تھوڑا بہت کر لیتے، اس دوزخ سے تو بچ گئے. لیکن آگے 10 آیت کے بعد فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے. جنت والے جب جنت میں سکون سے ٹھہر جائیں گے، تھوڑا جھانک کے دیکھیں گے دوزخ کے اندر تو کھیلنے والے کچھ ساتھی بھی ہیں، کھانے والے ساتھی بھی ہیں، روڈوں پہ پھرنے والے ساتھی بھی ہیں، اسکول میں پڑھنے والے ساتھی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و قریب بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں. پہچانے جا رہے ہیں. اب ان کو رحم آئے گا. ما سلککم فی سقر، سوال کریں گے یہ سقر میں دوزخ میں کیوں تم آئے، کیا گناہ تھا تمہارا. غور کرو مسلمان بھائیو، جواب کیا ہوتا ہے جب جنتی سقر گڑھے میں پڑنے رہنے والے دوزخیوں سے پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے دوزخ کے اس طبقے میں تم گئے. جواب کیا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے. آزان ہوئی وہ بھی سنا، جماعت کا وقت بھی معلوم تھا، جماعت ٹھہر گئی، باہر میں فون پہ لگا بات کر رہا تھا، دوستوں کے ساتھ ہوٹل بازی کر رہا تھا، بستر پر مرے ہوئے گدھے کی طرح سو رہا تھا، سوچا اٹھنے کے لیے لیکن سر درد سے بھاری ہو رہا تھا، نیند زیادہ نہیں. لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے آج تو سب اس گڑھے میں چل رہے ہیں. تم لوگ کیوں ہو اس میں؟ ولم نکو نطعم المسکین، اللہ نے مال دیا تھا، کروڑ پتی تھا، لاکھ پتی تھا، ہزار پتی تھا، سہولتیں تھی، کھانا پینا موجود تھا، معلوم تھا میرے رشتہ دار میں یہ مسکین ہے، میرے پڑوس میں یہ غریب ہے، میری جماعت میں میرے ساتھ نماز پڑھنے والا فلاں شخص جو ہے فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے، بیمار ہے، دواؤں کے لیے پیسہ نہیں ہے. ولم نکو نطعم المسکین، لیکن رحم نہیں آیا، اس مسکین بھائی کو کھانے کا انتظام نہیں کیا. اس وجہ سے سقر گڑھے میں پڑھ کر چل رہا ہوں، چیخ رہا ہوں. رب کو رحم نہیں آ رہا، نہ عذاب کے اندر کمی کی جا رہی ہے، نہ دوزخ سے نکالا جا رہا ہے. ولم نکو نطعم المسکین. اور تم لوگ کیوں ہو؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بات کرنے والوں کے ساتھ باتوں میں لگے تھے، پھولوں میں لگے تھے، دوستوں کے ساتھ فالتو باتوں میں لگے ہوئے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جھٹلاتے رہے اپنے زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے قیامت کے بارے میں، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گئے، یقین ہو گیا. لیکن اب رونے چیخنے چلانے سے نہ، ان آیتوں کو ذرا آئینہ بنا کے دیکھو، اس میں کہیں ہم تو سیٹ نہیں ہو رہے ہیں کہ موت کے بعد وہ دوزخ کا مزہ چکھنا نہ پڑے، خون کا آنسو رونا نہ پڑے. دوستو رات بڑی قیمتی ہے، یہ قیمتی ایام 4 دن باقی ہے، بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. اگر اپنی اصلاح نہیں کی ہے، غلطیوں سے توبہ نہیں کیے، اللہ سے روئے نہیں ہے،
تو ابھی بھی وقت ہے، احساس کر لو، غفلت سے اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، توبہ استغفار کر لو، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے، گناہ کی زندگی لے کر جائیں گے تو سوچو انجام یہ ہوگا دوستو۔ اللہ کن گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اور ایک طبقہ ہے لوا، لذاب، یعنی ایسے آپ کی شعلے جو لپیٹ میں لے لیں۔ کلا انہا لوا، سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا۔ کون لوگ اس میں جائیں گے؟ کلا انہا لوا نزعۃ للشوا، منہ کو وہ جھلسا دینے والی ہوگی، چمڑوں کو جھلسا دینے والی، چہرہ جل جائے، گوشت کتنا بھیانک دکھتا، اپنا بھی کوئی دیکھنے لگے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لے، آنکھ پھیر دے، کسی کا دل گوارا نہیں کرے گا، خالی ہڈیاں دکھتی ہو، جسم کا چمڑا جل گیا ہو، کیسا بھیانک انسان دکھتا ہے، کیسا بھیانک منظر ہوتا ہے۔ نزعۃ للشوا، منہ اور جسم کے کھال کو جلا کر رکھ دے گیا، لوا آگ جو ہے، نزعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى، وہ بلائے گی چھوڑے گی نہیں، جنہوں نے اللہ کی شریعت سے، اللہ کے قانون سے منہ موڑا اور پیٹ پھیر لیا، عمل نہیں کیا، غور نہیں کیا اس پر، لاپرواہی میں منہ پھیر لیا۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، اور مال کو جمع کیا تو خزانہ بنا دیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا کچا دل ہے، بڑا کچا دل ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچی، دکھ پہنچا، پریشانی پہنچی، مصیبت پہنچی، زخم لگا تو بس صبر نہیں کرتا، انا للہ نہیں کرتا، رب نے دیا تھا چھین لیا، وہی رب پھر دینے والا، رب سے امید میں چیخ پکارا کرتا ہے، یہاں نہیں ملا تو وہاں جاتا، وہاں نہیں ملا تو فلاں بابا کے پاس چلے گیا۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، جب اللہ نے صحت دے دیا، جب اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا، جب اللہ بہتر زندگی گزار دیا تو اب اچھائیوں سے رک جانے والا ہوا، اچھائیوں سے رک جانے والا ہوا، بخیل کنجوس مکھی چوس بن گیا۔ رب نے دیا، رب کے راستے میں خرچ کرنا تھا، رب کو راضی کرنا تھا، سمجھتا یہ میری عقل، میرا علم، میری ہوشیاری، میری محنت کا نتیجہ ہے جو یہ ساری چیزیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہ دوزخ کا جس کا نام اللہ ہے وہ ہوگا۔ اللہ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 6، سعیر، دہکتی ہوئی آگ۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ شیطان کے لیے۔ دوسرے، جنہوں نے اللہ کے قرآن کی آیتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ٹھکرا دیا ہے، ان کا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اٹھاؤ قرآن سورہ ملک، رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر۔ السعیر جو ہے ہم نے تیار کیا ہے شیطانوں کے لیے، اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان لوگوں کے لیے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس سعیر مقام میں داخل کیا جائے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جس کو داخل کیا جائے گا
بھیانک چیز، بھیانک آواز کو اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جو جوش مارتی ہوگی، جیسے ہنڈی میں کوئی چیز پکتی ہو، جب فل گرم ہو جائے تو کیسا ابلتی ہے، اسی طریقے سے اس دوزخ کا ابال تو ہمارے سوچ سے، عقل سے، دماغ سے باہر ہے، اس کا وبال کیسا ہوگا۔ سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، گویا مارے غضب، مارے غصے کی یہ دوزخ پھٹ پڑے گی جب کوئی جماعت، کوئی گروہ اس کی طرف ہکالا جائے گا تو وہاں نگران جو فرشتے ہوں گے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی مولوی صاحب نہیں آئے تھے، کوئی خطیب صاحب نہیں آئے تھے، سنانے والے نہیں آئے تھے، بتانے والے نہیں آئے تھے، سمجھانے والے نہیں آئے تھے، الم یاتکم نذیر، رسولوں کی بات، رب کی باتیں نہیں آئی تھی تمہارے پاس، الم یاتکم نذیر، اس دوزخ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا۔ قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، کہیں گے ہاں آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے اس کی بات غور سے، یقین کرتے، عقل کا استعمال کرتے، او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو آج یہ سعیر دوزخ میں نہیں جاتے ہوتے۔ اب اعتراف کر رہا ہے اپنے گناہ کا، اللہ کہتا فاعترفوا بذنبہم، اب اس نے خود اپنی زبان سے اپنے سے گناہ کا اقرار کر لیا۔ آئے تھے اس کے پاس ڈرانے والے، آئے تھے اس کو بتانے والے، آئے تھے اس کو سنانے والے دوزخ کی ہولناکیاں، لیکن اس نے عقل کا استعمال نہ کیا، غور نہیں کیا، سوچا مرنے کے بعد کون دے گا ٹانگ اوپر کی نیچے، یہ دنیا کی زندگی میں پہلے انجوائے کر لے، بعد میں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کرتا، فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب، کہا جائے گا پکڑو اس بدماش کو اور اس دوزخ کے اندر داخل کر دو۔ دعا کرو دوستو، ان برے کردار سے اللہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے زندگی کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 7 جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے ویل بتایا، دوزخ کی ایک طبقے کا نام ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے کن لوگوں کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، رب کی شریعت کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، جنت کو جھٹلایا، رب کے دیدار کو جھٹلایا، حساب کتاب کو جھٹلایا، عذاب قبر کو جھٹلایا، پل صراط کو جھٹلایا، جھٹلاتا رہا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اب ایسے لوگوں انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو جس چیز کو جھٹلاتے تھے اب چلو مزہ دیکھو، انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، چلو جس چیز پر تم نے یقین نہیں کیا، جس سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزاری، جس سے بچنے کے لیے دنیا میں تم نے محنت کوشش نہیں کی، چلو اس چیز کی طرف۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ چلو تین شاخوں والے سائے کی طرف۔ کیا ہے تین شاخوں والا سائے؟ دوزخ کی جب چنگاری نکلے گی تو 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، جیسے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ چنگاریاں ایسے ہوگی انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں سایہ نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں ملے گا،
وہ آگ ہوگی، اس سایہ نہیں ہوگا۔ من اللہ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کی چنگاریاں اتنی بڑی ہوگی، اتنی بھیانک ہوگی، گویا سرخ اونٹ ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، گویا بڑے بڑے قلعے ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا یہ اونٹ ہے سرد دوستو، ایسے اس کی بھیانک بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی۔ اب چھٹلاتے تھے اس دوزخ کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ یہ 7 طبقے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا 7 ابواب، دوزخ کے کتنے دروازے؟ 7 ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے طبقے کے لیے ہم نے حصہ مقرر کر دیا۔ کون گناہ والا دوزخ کے کس درجے میں جائے گا؟ ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم اس آیات کو، ان درجات کو اور اپنے آپ کو محاسبہ کریں، کہیں ان میں سے کہیں وہ لسٹ میں دوزخیوں کو ہمارا نام تو نہیں آ رہا ہے۔ وقت ہے، مہلت ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے دوستو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر معافی طلب کر لو اور آگے کی زندگی اصلاح کر لو، انشاءاللہ دنیا اللہ اچھی بنائے گا اور آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، دوزخ والے ہر عمل سے اللہ ہماری زندگی کی حفاظت فرمائے، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔